السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلالی بابا چینل کی طرف سے ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے جو بہت اہم ہے، بہت ضروری۔ وہ ہے تراویح کے بارے میں۔ تراویح جو آج کل مولویوں نے فتنہ بنا رکھا ہے، لوگوں کو لڑوا رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے 8 رکعت پڑھو، کوئی کہتا ہے 12 رکعت پڑھو، کوئی کہتا ہے 20 رکعت پڑھو۔ یہ خالی فتنہ ہے، فتنہ۔ جلالی بابا کی طرف سے مسئلہ سن لو، تراویح بالکل ہے نہیں، بالکل ہے نہیں، بالکل ہے نہیں، کیونکہ قرآن سے ثبوت نہیں ملتا۔ نہ تراویح کا نام ہے قرآن میں، پڑھو الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن پڑھو، تراویح کا نام کہیں بھی نہیں ہے۔ نہ حدیث مبارک میں تراویح کا نام ہے، اور نہ ان کو سنت کہا گیا ہے۔ یہ صرف ڈھکوسلا ہے، مولویوں کا من گھڑت مسئلہ نکالا ہوا ہے۔ خود عقل سے کام لو، عقل سے کام لو۔ یہ مولوی لوگوں کو لڑوا رہے ہیں اپنے پیٹ کی خاطر، اس لیے یہ کرتے ہیں کہ پھر تراویح پڑھائیں گے، پھر ہم کو یہ پیسے دیں گے، پھر جوڑے دیں گے کپڑوں کے، پھر مٹھائیاں دیں گے، ڈبے دیں گے۔ پیٹ بھرو مولیو، جیب بھرو پیرو، من گھڑت کے مسئلے نکالو، خدا کی مخلوق میں فتنہ برپا نہ کرو۔ جو ہے بات، نبی علیہ السلام نے تراویح نہیں پڑھی، صحابہ کرام نے نہیں پڑھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 رات نبی علیہ السلام نے پڑھی، پھر غصے میں آ کر لوگوں کو مسجد سے ہی منع کر دیا، غصے میں آ کر مسجد سے ہی منع کر دیا، نہ مت آیا کرو، مت آئے کرو، یہ فرض ہو جائیں گے، مت آئے کرو۔ وہ تراویح نہیں ہے، وہ تہجد کی نماز باجماعت پڑھیے، 3 رات باجماعت پڑھے، وہ تہجد کی نماز۔ تہجد سے تو کسی کو انکار نہیں ہے، کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ تہجد تو ہر مذہب میں جائز ہے، ہر مولوی مانتا ہے، ہر چھوٹا بڑا بھی تہجد کو جاتا۔ قیام اللیل کہاں گیا؟ قیام اللیل کا اطلاق 12 بجے کے بعد ہوتا ہے، رات کے 12 بجے کے بعد اطلاق ہوتا ہے۔ 1 بجے 2 بجے 3 بجے جو نماز پڑھی جائے اس کو تہجد ہی کہا جاتا۔ قرآن سے ثابت ہو چکا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، 15 سپارے کی آیات۔ تہجد پڑھ، بس تہجد ہے، اور وہ تیرے لیے نفل کیے گئے ہیں، فرض نہیں کیے گئے، وہ واجب نہیں کیے گئے، تیرے لیے نفل کر۔ جب نفل کا ذکر قرآن میں آتا ہے، تہجد کا ذکر قرآن میں آتا ہے، تو تراویح کا ذکر کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں آیا؟ اور ان کے سنت کہنے کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ سب بڑا ثبوت ہے، بڑا ثبوت۔ جو چیز قرآن میں نہ ملے، وہ اس قرآن کا ثبوت مطلق ہے، جو قرآن میں نہ ملے اس کو چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد حدیث مبارک ہے، ہمارے پیغمبر کا فرمان ہے، آنکھوں پہ سر، آنکھوں پہ قبول ہے، حدیث اس میں بھی نہیں ہے۔ پھر یہ فتنہ کرتے ہیں، یہ فتنہ۔ نبی علیہ السلام نے جو پڑھا ہے، بی بی عائشہ اس کی گھر والی ہے، اس سے ثبوت پکا مطلق ملتا ہے کہ وہ کہتا ہے اس نے 8 رکعت نفل پڑھے تہجد کے، پھر اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھے، کبھی کبھی پھر وتر کے بعد 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھتے تھے، 2 رکعت صلاۃ توبہ کے نفل ان کو کہا جاتا ہے، وہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، کبھی کبھی، روزانہ نہیں، روزانہ تہجد اور وتر پڑھتے تھے 11 رکعت۔ اگر ان 2 کو ساتھ شامل کیا جائے تو پھر 13 ہو جائیں گے۔ ثبوت پکا مل جاتا ہے، پکا، بی بی عائشہ کا ثبوت پکا۔ پھر نبی علیہ السلام نے صرف رمضان میں نہیں بلکہ سال کے 12 مہینے میں عشاء کی نماز پڑھی، وتر نہیں پڑھے، سحری کے وقت میں، رات کے وقت میں اٹھ کر اس نے نفل پڑھے،
اور وطر پڑھے۔ آج تو مولویوں پر یہ بڑا غضب آتا ہے کہ وہ سحری کے وقت نماز پڑھنا تو ان کے اوپر غضب ہے، اس وقت ان کو وضو کرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ جب سحری کے لیے رمضان میں اٹھتے ہیں، سحری کے لیے خالی ہاتھ دھوتے ہیں، منہ بھی نہیں دھوتے، خالی ہاتھ دھو کے روٹی میں شروع ہو جاتے ہیں، کھانے میں شروع ہو جاتے ہیں۔ وضو کرنا تو ان کو دشوار ہے، ان کے اوپر غضب ہے، اللہ کی طرف سے پتھر ان کے اوپر گر رہے ہیں کہ سحری کے وقت وضو کرنے یا نفل پڑھنے یا وطر پڑھنے۔ یہ تو فتنہ ہے، یہ تراویح والا فتنہ ہے، خالی فتنہ، ثواب کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ ٹائم مقرر ہے، وہ مغرب، وہ عشاء کے وقت کو قیام اللیل میں لانا یا کہنا، یہ بالکل بے وقوفی ہے، بالکل بے وقوفی ہے۔ نام اس کا رکھا ہوا ہے، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، ٹائم مقرر ہے۔ جو نفل کا ٹائم ہے، تہجد کا ٹائم ہے، ان کا کوئی نام نہیں ہے، اس کو خالی قیام اللیل کہا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ آدھی رات اٹھیں یا آدھی رات سے بھی کم حصے میں اٹھیں، قیام کریں، تو قرآن سے ثبوت ملتے ہیں۔ پھر ان میں لوگوں کو گمراہ کرنا، فتنہ کرنا، فائدہ کیا ہے؟ قرآن جو بڑا معتبر ثبوت ہمارے پاس، خدا کا کلام موجود ہے، ہم کو وہ فکر کس بات کی، لڑنے کی، جھگڑنے کی فکر ہم کو کس بات کی؟ یہ تو کرتے ہیں خالی مٹھائی مل جائے گی، جوڑے کپڑے مل جائیں گے، پیسے مل جائیں گے، خدا کی رضا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ہم نے پیروں کو قیامت کے دن ہر بندہ پکارے گا، آوازیں لگائے گا، ان کو دگنا عذاب دو، ان کو دگنا عذاب دو، ان کے اوپر لعنت کرو، لعنت بڑی۔ وہ کیا مانا؟ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا۔ ہم نے ان کو پیر مانا تھا، پیروی کی تھی، انہوں نے ہم کو گمراہ کیا۔ ہم نے ان کو مولوی مانا تھا، امام مانا تھا، ہم نے ان کی اقتداء کی، انہوں نے ہم کو گمراہ کیا۔ ہماری ایک نماز بھی نہیں ہوئی ان کے پیچھے، یہ نمازوں میں غلطیاں کرتے تھے، اور دکھنے میں تو مولوی جان کو ظاہر کرتے تھے، عمل ان کا شیطان دے کر وہ بھی شرماتا تھا۔ شیطان بھی کہتا یہ تو مولوی نہیں ہے، توبہ توبہ، میں تو شیطان ہوں، یہ تو انسان ہے، یہ مولوی ہے، توبہ توبہ کرتا تھا۔ کس لیے کرتا کہ ان کے عمل یوں ہوتے تھے۔ کبھی نماز میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیوں؟ دعات بنا رہے ہیں، دعات پڑھیں گے تو کافر ہو جائیں گے، دعات بنا رہے ہیں، پھر دعات سے وہ گزر کر توئے پہ چلے جاتے ہیں، توئے نماز اسی وقت ٹوٹ جاتی ہے کہ نالائکی کی وجہ سے، نااہل۔ وہ قرات پڑھنی پڑتی ہے، تجوید اس کو کہا جاتا ہے، قرات، اس میں کتابیں پڑھنی ہے، جمال القرآن ہے، تیسیر التجوید ہے، فوائد مکی ہے، وہ پڑھے جاتے ہیں، ان میں سیکھا جاتا ہے، مشق کی جاتی ہے، حدر کی جاتی ہے۔ یہ نہیں کرتے، پھر یہ یہاں پہ لوگوں کی نمازیں خراب کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ 2 پیسوں کے لیے یا 2 برقعے خیرات آ جاتے ہیں، مسجد میں 2 برقعے مل جاتے ہیں، اس کی وجہ اس وجہ سے پھر کیا بات یہاں تک چل رہی تھی کہ یہ
نماز پڑھاتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کفر ہے۔ ان کا معنی ہے اے لوگو تم نے ہمارے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، تم پر لعنت ہو۔ اے لوگو ہم تو نالائق تھے، تم نے ہمارے پیچھے نماز پڑھی ہے، تم پر لعنت ہو۔ اے لوگو تم پر لعنت ہو، تم نے ہماری اقتدا کی ہے، ہمارے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ خدا کہتا ہے السلام علیکہ، نبی فرماتا ہے السلام علینا، مولوی کہتا ہے السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے میں منہ ٹوٹتا ہے، زبان ٹوٹتی ہے، دان ٹوٹتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک عمل کی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، فالو کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ لوگ مسلمان فائدہ اٹھائیں، خود بھی سنیں غور سے اور عمل کریں، دوسروں کو بھی سنائیں اور عمل کرنے کی ہدایت کریں۔ یہی تبلیغ ہے۔ غلط کام دیکھو اس کو روکو، یہی تبلیغ ہے۔ غلط بات دیکھو اس کو منع کرو، یہی تبلیغ ہے۔ بسترے اٹھانا، 10 روز کے لیے جانا، 3 روز کے لیے جانا، 15 روز کے جانا، یہ تبلیغ نہیں۔ یہ تبلیغ یہ ہے موقع پر روکو، موقع پر روکو، جس کو دیکھو غلط کر رہا ہے اس کو کہو بھائی 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 یہ بات یوں نہیں آئی۔ جو ایک آیات سیکھی ہے دوسروں کو سکھا دے، جو قرآن کی ایک سورت سیکھی ہے دوسروں کو سکھا دے، ایک مسئلہ سیکھا ہے دوسروں کو سکھا دے، یہی تبلیغ ہے۔ ثبوت ملتا ہے بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے۔ کون کہتا ہے؟ دو جہانوں کا سردار کہتا ہے پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیات ہو۔ تو نے ایک آیات سیکھی ہے دوسروں کو سکھا دے، تو نے ایک سورت سیکھی ہے دوسروں کو سکھا دے، ایک سپارہ پڑھا ہے دوسروں کو سکھا دے، قرآن پڑھا ہے دوسروں کو پڑھا دے، یہی عمل۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا